میں مزے کی بات بتاؤں آج آپ کو، فرسٹ ٹائم میں کرنے لگا ہوں. میں نے کبھی کسی انٹرویو میں یہ نہیں بولا. آپ کو پتہ ہے کہ جب پرائم منسٹر ایوارڈ دیا جاتا ہے تو جس نے اچیو کیا ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کتنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. کین یو بلیو کہ پرائم منسٹر ایوارڈ کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کتنی ہوئی؟ 10,000 روپیہ. ہے؟ نو، ڈونٹ سے دس. پی ایم ہاؤس کی رپورٹ آج بھی میرے پاس پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے. پرائم منسٹر ایوارڈ ود 10,000 کیش. اور جبکہ اس ٹائم پر اتنی پگلاہٹ تھی کہ اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, خود کو آگے لے کر جانا ہے انٹرنیشنلی. ایگزیکٹلی کہ اس ٹائم پر میں 60,000 کا مقروض تھا. ٹکٹ کے پیسے تو پورے کرو نا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے, جو کہ ہم باہر تو کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں, لوگ فرق کرنا ختم کر دیں, لیکن جب ہمارے احباب اختیار جو ہے وہ نہیں سدھرنا چاہ رہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم برائے نام لیبل والے مسلم ہیں. مسلمان صرف ماتھے پہ پٹی لگائی ہوئی ہے کہ مسلمان ہے, کرتوت نہیں ہے. کرتوت نہیں ہے. کوئی جائے گا, کوئی آپ یہاں پہ کسی بھی اب منسٹر کے پاس ہم چلے جاتے ہیں, وہ جب وہ دن ایک آتا نا, ایک اسپیسیفک دن آتا ہے انٹرنیشنل ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے, وہاں پہ تصویریں بنانے کے لیے, اپنا وہ دکان چمکانے کے لیے جو ہوگا وہ اسپیشل پرسنس کو بٹھا دیں گے سامنے. آپ ہمارے سر کا تاج ہیں, جھومر ہیں, آپ ملک کا فخر ہیں. لیکن جہاں پہ کیمرہ بند, پکچر کلوز, میں دیکھتا ہوں آج جا کے میرے جو ادر فرینڈس ہیں, ٹوکیو گیمز کا گولڈ میڈلسٹ, رکشہ خراب ہے, 6 مہینے ہو گئے ہیں, رینٹ پہ گھر ہے, رکشہ ٹھیک کروانے کے پیسے نہیں ہیں, 5 گولڈ میڈل ہے, فوڈ ڈیلیور کرنے جاتا ہے, فوڈ پانڈا چلاتا ہے اسپیشل بائک کے اوپر, گرتا ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بائک والے نے ٹکر ماری, خود نکل گیا, وہ بیچارہ گھر میں پڑا ہوا ہے, بانڈ ہے, کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. ہمیں آج تک گورنمنٹ نوکری نہیں دے سکی. اسپورٹس منسٹر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, فلاں دن آ جائیے گا, فلاں دن جاتے ہیں, پی اے کہتا جی اب اویلیبل نہیں ہے, آپ کو کس نے کہا آپ یہاں پر آئیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے ہم بھاگا کرتے تھے کہ یہ سنیں گے. تو جب کوئی کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے نا, اگر آپ چند 2 بول اس کی حمایت میں, اس کو بڑھاوا دینے کے لیے بولتے ہیں نا, تو اس کی آٹومیٹکلی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا وہ آپ کے ساتھ بڑھ جائیں گی. بالکل ایسے کہ یار شاید یہ وہ ہو کہ اگر اس نے میرا احساس کیا تو شاید یہ وہ ہو کہ جو مجھے تھوڑا سا بوسٹ کرتے, جو میرے ساتھ کھڑا ہو, میری آواز بن سکے. بٹ جب وہ جاتا ہے, ہم نے دیکھا کہ اندر مرر سے نظر بھی آ رہا ہوگا, سارا سٹاف موجود ہوگا, گاڑیاں موجود ہوں گی, سب کچھ اویلیبل ہوگا, لیکن اندر سے پیغام آتا ہے کہ صاحب تو اویلیبل ہی نہیں ہے, وہ ہے نہیں ہے. تو بھائی کس کے پاس جائیں؟ یہ جھوٹے وعدے شادے, ہم نے ڈسیبل پرسنس کے لیے یہ کر دیا, ہم نے معذور افراد کے لیے یہ کر دیا, وہ کر دیا. بھائی دکھائیں نا کدھر کیا. ہم اپنے بل بوتے کے اوپر ڈھیٹ بن کر, ایک جذبہ ہے نا پاکستانی ہے بھائی, جہاں پہ پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کاش کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لیں, وہ ہم سے زیادہ وہ وقت کے ولی بن جائیں, باہر کی دنیا والے. ہم تو انسان نہیں بن پا رہے. تو یہ بہت کچھ ایسا ہے کہ جہاں پہ چینجنگ کی ضرورت ہے. کبھی کسی نے سنا, ملاقات ہوئی کسی سے,
کس سے نہیں ہوئی. اب یہ میں چند ایک ایسے کہ جنہوں نے ہمیں کبھی جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہونے دیا. میں پاور لفٹنگ میں گیمز کے اندر میں بات کرتا ہوں تو ایک اسپیشل اولمپکس پاکستان کی چیئر پرسن ہے رونق لکھانی, بہت سپورٹ کیا انہوں نے. گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, گورنمنٹ والوں کی تو میں آپ کو پکچرز شیئر کروں تو آپ حیران رہ جائیں کہ جسٹ. تو اس کے علاوہ جو میرا سکول تھا, سعید شمسی صاحب, سہیل صاحب ہیں, افتخار صاحب, کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں سپورٹس میں کچھ بھی نہ کر پاتا. اسی طرح جب میرے انجری ہو گئی تھی, اور پھر سب سے بڑی انجری تو ریکور ہو جاتی, انسان کر لیتا ہے, لیکن اس معاشرے میں جہاں پہ آپ ایک 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکے, وہاں پہ اتنی بڑی ڈائٹ جو ہے وہ کیسے پوری کر سکتے ہیں. تو مجھے مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا. پھر جب ریلائز ہوا کہ یار ایسے تو ویسٹ ہو جاؤں گا, کچھ نہیں کر پاؤں گا, کہ مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے اپنے ملک کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ جس میں ابھی تک کوئی بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہے وہ نہیں جا سکا, نہ اس میں سروائیو کر سکا, اور وہ ہے ٹورزم. اب ٹورزم کے اندر جب میں نے اس کا آغاز کیا, میرے پاس تو بائک بھی نہیں تھی, تو میں ایک فیملی تھی اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر میرے پیچھے کوئی بنا ملے تصویریں دیکھی ہوئی ہیں کہ ابھی پاکستان میں ایسے لوگ ہیں. ایک آنٹی ہیں, والدہ بنی ہوئی ہیں زہرا, پھر ان کی بیٹی بڑی بہن بنی ہوئی ہیں. تو وہ جب بھی میرے اوپر کوئی ایسا مشکل وقت آیا, انہوں نے کبھی نہیں کہا, ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوئے. وہ لاہور میں بھی نہیں رہتے کہ میں جا کے ان کا شکریہ ادا کر کے آؤں. مجھے بائک دی, میں نے بائک لی. بائک جیسے ہی میں نے اس کو موڈیفائی کروایا, اگلے دن ہی میں نکل گیا. اچھا. حیدرآباد سے اپنے بھتیجے کو ساتھ بٹھایا پیچھے, حیدرآباد سے لاہور, لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے کے پی سے کشمیر, کشمیر سے گلگت بلتستان, اور چائنا بارڈر کے اوپر پہنچنے والا سردیوں کے اندر سب سے پہلے اسپیشل پرسن میں تھا.